بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع شب براءت کے حوالے سے ہے کہ شب براءت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ شعبان کی 15ویں شب جو کہ شب براءت سمیت 4 ناموں سے مشہور ہے، شعبان کی اس 15ویں رات کو لیلۃ البراءت، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ الصک اور لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ الرحمہ یہ 2 لفظ تو بالکل واضح ہیں کہ لیلۃ المبارکہ اس رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات مبارک ہے، اور اسی طرح اس کو لیلۃ الرحمہ کہا جاتا ہے کہ یہ رات رحمتوں والی ہے۔ مگر اس رات کو لیلۃ البراءت اور لیلۃ الصک کہنے کے پیچھے ایک لاجک ہے۔ وہ لاجک یہ ہے کہ جس علاقے میں مسلمان فتح کر لیتے ہیں، جس علاقے کو مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، وہاں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کفار ہوتے ہیں ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر کفار اسلام کی دعوت قبول نہ کریں، پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ماہانہ ٹیکس اسلامی گورنمنٹ کو دیا جائے، جس کی وجہ سے اسلامی گورنمنٹ پھر ان کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے اور انہیں اپنی امان میں لے لیتی ہے، جس کو ذمی کہا جاتا ہے۔ اب پرانے زمانے میں جب ان ذمی کافروں سے پیسے لینے مسلمان جایا جاتے تھے، مسلمان گورنمنٹ کے نمائندے، تو ان کے ہاتھ میں جو برتن ہوتا تھا جس میں وہ لوگ پیسے لیتے تھے، اس برتن کو کہا جاتا تھا سک، اور اس میں پیسے دینے کے بعد کفار جو ہوتے تھے ان پر دستخط کر دیا جاتا تھا ان کی براءت پر۔ اب ان کی براءت پر جس طرح دستخط کر دیا جاتا تھا کہ اب وہ لوگ بری ہیں، مطلب آرام سے اپنے شہروں میں رہتے رہیں، یہی کانسیپٹ ہے لیلۃ البراءت کا، کہ اس شب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے براءت لکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بھی عذاب و عتاب سے، جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس شب کو لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البراءت کہا جاتا ہے۔ اب یہ رات کتنی فضیلتوں والی، کتنی برکتوں والی، کتنی عظمتوں والی ہے، اس حوالے سے سنن ابن ماجہ اور شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دے دوں، ہے کوئی بیمار جو اس کو شفا دے دوں، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی شب اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب بنو کلب کی بکریوں کے بال عام بکری کے بالوں سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ کسی عام بکری کے بال بھی دیکھیں تو اس کے پورے بدن میں یقیناً لاکھوں بال ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی اس رات مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح شعب الایمان کی ایک اور حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مغفرت فرما دیتا ہے اور ہر ایک کو بخش دیتا ہے، سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ سامعین ذرا اندازہ کریں کہ الحمدللہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اللہ نے ہمیں شرک سے تو روکا ہوا ہے، شرک سے بچایا ہوا ہے، مگر ہم دلوں میں کینہ لیے بیٹھے رہتے ہیں دوسروں لوگوں کے لیے۔ اس سے بھی باز رہیں تو اس رات انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم بھی مغفرت یافتہ لوگوں میں لکھے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شعب الایمان کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نصف شعبان کی شب اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اسی طرح مزید کثیر احادیث طیبہ موجود ہیں، ایک لمبی تعداد ہے احادیث مبارکہ کی جو شب برات کی فضائل بیان کرتی ہیں۔ تو لوگوں، ہمیں اس رات کو ضائع ہرگز نہیں کرنا، بلکہ جس قدر ممکن ہو اس رات اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کی مغفرت کا سوال کریں۔ اور کچھ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اتنی تمام احادیثوں کے باوجود اللہ جانے کون سی ایسی بات ہے جس بات پہ وہ انکار کرتے ہیں۔ انہیں ایک لمحے کے لیے یہ تو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انکار کر کے ان لوگوں سے باہر نکل جائیں جن کی اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ وہ لوگ ذرا یہ تو سوچیں کہ کہیں اپنی ذرا سی نادانی میں وہ اتنی بڑی نعمت سے تو محروم نہیں ہو رہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لے، اور کچھ لوگ یہی سوچے رہیں کہ یہ رات ہے یا نہیں، اس سوچنے میں اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کو ضائع کر بیٹھیں۔ تو مسلمانوں، اس رات کی قدر کریں اور اس رات کو غفلتوں میں نہ گزاریں۔ ویسے ہی اگر اپنی زندگیوں پہ غور کیا جائے تو ہماری زندگیاں غفلتوں کا مجموعہ بنی ہوئی ہیں۔ اتنی غفلتوں کے باوجود یہ چند راتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں، اگر اس کو بھی ضائع کر دیا تو سوچیں کتنے بڑے محروموں میں اپنا نام لکھوائیں گے۔ تو لوگوں، اللہ کے لیے اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم نہ کریں کہ اتنی زیادہ قیمتی راتوں کو بھی غفلتوں میں، کھیل کود میں یا سو کر ضائع کر دیں، بلکہ اٹھیں، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کریں، جو بیمار ہیں اپنے لیے اللہ سے شفا مانگ لیں، جو محتاج اور تنگ دست ہیں اللہ سے رزق میں کشادگی مانگ لیں، اللہ سے غنا مانگ لیں۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے۔ آپ ذرا اپنی چھتوں پہ جا کے آسمان کو دیکھیں، کتنا صاف طریقے سے آپ آسمان کو دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کی آنکھیں اس قابل نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکیں، مگر آسمان کو دیکھ کے ذرا اندازہ کریں کہ یہ جو آسمان نظر آتا ہے، ادھر اللہ تجلی فرمایا ہوا ہوتا ہے اس رات اپنی، کہ جو کچھ اللہ سے کہا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔